بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ہوتے ہوئے مت کھاؤ۔ صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر بعض لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، بلکہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اذان ہوتے ہوئے کھا سکتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند ضرور کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزہ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو اس مسئلہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، کیونکہ اذان تو ہمیشہ صبح صادق کے بعد ہی دی جاتی ہے، صبح جبکہ صبح صادق سے پہلے پہلے روزے دار کے لیے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ افطار کا بیان۔ اپنے پاس گھڑی رکھیے، جب غروب آفتاب ہو جائے افطار کرنے میں دیر نہ کریں، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا پی لیجیے۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ افطار میں جلدی کی ترغیب احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور حدیث نمبر 700۔ مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ عموماً لوگ افطار سے قبل دعا پڑھتے ہیں، مگر کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اپنی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش کی دعا ضرور کی جائے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، ان للصائم عندی فطرہ لدعوۃ ما ترد۔ ترجمہ، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 اور حدیث نمبر 29۔ افسوس کہ آج کل ہماری حالت کچھ ایسی عجیب ہو چکی ہے کہ نہ پوچھو بات، افطار کے وقت ہمارا نفس بڑی سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، کھانوں اور شربت پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز با جماعت میں شریک ہو جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ میں نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو ملائکہ اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر
ایک صفحہ نمبر 624 اور 625۔ کسی کا روزہ افطار کروانے کی فضیلت۔ اللہ عز و جل توفیق دے تو افطار کروائیے کہ اس کا روزہ رکھنے والے مثل اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا او حاجا او خالف فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ ترجمہ: جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان زیادہ راہ دیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ یہ حدیث پاک سنن کبریٰ کی ہے، سنن کبریٰ للنسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 256 اور حدیث نمبر ہے 3303۔ بلکہ روزے دار کو صرف پانی پلانے کی عظیم شان فضیلت ہے کہ حدیث میں ہے، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا، جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ کی ہے اور حدیث نمبر ہے 1887۔ پانی سے روزہ افطار کرنا۔ ہو سکے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کیا جائے کہ یہ سنت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لیجئے کہ اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن حصوات من ماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں یعنی چھہاروں سے، اور یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پی لیتے۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 اور حدیث نمبر ہے 2356 نمبر حدیث ہے۔